بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خمسو آیات یعنی 5 نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے 5 طرح کے عذاب بھیجے تاکہ ان کو ان کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ پہلا بارش اور سیلاب کا عذاب تھا، دوسرا ٹڈی کا، تیسرا کھٹمل، چوتھا مینڈک اور 5واں خون یا ناک کی نکسیر کا تھا۔ اس سبق میں انہی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آیَةً أُخْرَى، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان پر ایک دوسری نشانی۔ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْطَارَ فَفَاضَ النِّيلُ، بھیجی ان پر بارش پس بہہ پڑا نیل۔ وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ، آسمان برسا اور برسا اور خوب برسا، یعنی بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ حَتَّى غَرِقَتِ الزُّرُوعُ وَالْحُقُولُ وَتَلِفَتِ الْحُبُوبُ وَالثَّمَارُ، یہاں تک کہ غرق ہو گئی ان کی کھیتی اور ان کے اناج، اور ضائع ہو گئی ان کے پھل اور ان کی فصلیں، یعنی زیادہ بارش کی وجہ سے ان کی تمام فصلیں برباد ہو گئیں۔ وَعَادَ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ وَبَالًا، بارش ان پر وبال بن کر لوٹی۔ وَبَيْنَمَا هُمْ يَشْكُونَ قِلَّةَ الْمَاءِ إِذَا هُمْ يَشْكُونَ كَثْرَةَ الْمِيَاهِ، اسی دوران کہ وہ پانی کی کمی کی شکایت کر رہے تھے جبکہ اب وہ پانی کی زیادتی کی شکایت کر رہے ہیں۔ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمِ الْجَرَادَ يَأْكُلُ الزُّرُوعَ وَالْحُقُولَ وَيَقَعُ عَلَى الْأَشْجَارِ فَلَا يَذَرُ مِنْهَا شَيْئًا، پھر بھیجی ان پر ٹڈیاں کہ وہ کھا جاتی تھی ان کی کھیتی کو اور فصلوں کو، اور وہ واقع ہوتی درختوں پر پس نہ اس میں سے کچھ بھی چھوڑتی۔ یعنی وہ ٹڈیاں اس طرح کی تھیں کہ کسی کھیتی یا درخت پر بیٹھتی تو اس کو ملیا میٹ کر دیتی، اس کو تباہ و برباد کر دیتی، اس کو چٹ کر کے اٹھتی۔ وَعَاجِزَتْ جُنُودُ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتُهُ عَنْ قِتَالِ جُنْدِ اللَّهِ، عاجز آگے فرعون کے لشکر اور اس کی پولیس اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے ساتھ جنگ کرنے میں، یعنی اللہ نے جو اپنا لشکر بھیجا اس کے ساتھ یہ لڑ نہ سکے۔ وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السِّهَامُ، کیسے وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے، نہ کام آتی تھی اس میں تلواریں اور نہ کام آتے تھے اس میں نیزے۔ هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ ضَعْفَ فِرْعَوْنَ وَعَجْزَ هَامَانَ وَقِلَّةَ حِيلَةِ الشُّرْطَةِ، اور یہاں مصر والوں نے جان لیا فرعون کی کمزوری، حامان کی عاجزی اور اس کی پولیس کی تدبیروں کی کمی کو۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَنَبَّهُوا، لیکن نہ انہوں نے عبرت حاصل کی اور نہ وہ متنبہ ہوئے، یعنی اصل مقصد تو یہی تھا کہ یہ عبرت حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جُنْدًا آخَرَ، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دوسرا لشکر۔ ذَلِكَ هُوَ الْقُمَّلُ، اور وہ کھٹمل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا لشکر جو ہے یہ کھٹمل تھے۔ جو کھٹمل ایک طرح کا کیڑا ہوتا ہے اور یہ بچھر کی طرح کاٹتا ہے جس کی وجہ سے دانے بھی بن جاتے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے۔ وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْقُمَّلُ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، پر مسلط ہو گئے ان پر کھٹمل، بس اللہ کی پناہ۔ الْقُمَّلُ فِي الْفِرَاشِ وَالْقُمَّلُ فِي الثِّيَابِ وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ وَالْقُمَّلُ فِي الشَّعْرِ، کھٹمل بستر میں، کھٹمل کپڑوں میں، کھٹمل سر میں اور کھٹمل بالوں میں، یعنی ہر جگہ ان کے کھٹمل ہی کھٹمل ہو گئے۔ فَطَارَ نَوْمُهُمْ وَبَاتُوا يَقْصَعُونَ الْقُمَّلَ وَيَسُبُّونَهُ حَتَّى يُصْبِحُوا، پس اڑ گئی ان کی نیندیں اور وہ رات گزارتے کھٹملوں کو مارتے ہوئے اور ان کو برا بھلا کہتے ہوئے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، یعنی صبح تک انہیں سونا نصیب نہ ہوتا، وہ ان کھٹمل کے پیچھے ہی رات گزار دیتے۔ یقصعون باب فتح یفتح سے ہے، قصع یقصع قصعا بمعنی جوں کا مارنا یا ریزہ ریزہ کر دینا۔
وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَالْقُمَّلُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السِّهَامُ، کیسے وہ لڑتے ان سے، اور کھٹمل کہ نہ عمل میں آتی ان کے تلواریں اور نہ عمل میں آتے ان کے نیزے، یعنی کھٹمل سے کیسے لڑائی کرتے، نہ تو نیزوں کے ذریعے سے لڑا جا سکتا تھا اور نہ تلواروں کے ذریعے سے ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی تھی۔ وَلَا يُنْجِدُهُمْ فِي ذَلِكَ جُنُودُهُمْ وَحُرْتَتُهُمْ، اور نہ لڑ سکتے تھے ان سے ان کے لشکر اور ان کی پولیس، یعنی نہ ان کے لشکر اور ان کی پولیس ان کے کام آ سکتے تھے ان کھٹملوں کے مقابلے میں۔ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادِعَ فَفِي الطَّعَامِ ضَفَادِعُ وَفِي الشَّرَابِ ضَفَادِعُ وَبَيْنَ مَلَابِسِهِمْ ضَفَادِعُ، پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک، پس ان کے کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، ان کے کپڑوں میں مینڈک، یعنی اس قدر مینڈک زیادہ ہو گئے کہ وہ ان کے ہر جگہ کھانے پینے اور کپڑوں میں آنے لگے۔ ضفادع جو ہے یہ مینڈکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی مذکر کے لیے بھی یہی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی۔ وَسَائِمُ هَذِهِ الضَّفَادِعَ وَتَنَغَّزَ عَيْشُهُمْ، اور وہ اکتا گئے ان مینڈکوں سے اور ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وَانْتَشَرَتِ الضَّفَادِعُ وَفَشَتْ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْبَيْتِ، اور پھیل گئے یہ مینڈک اور پھیل گئے گھر کے تمام کناروں میں۔ ذَلِكَ تَنِقُّ وَهَذِهِ تَثِيبُ هُنَا وَتِلْكَ تَقْفِزُ هُنَاكَ، یہ یہاں ٹرٹراتا، یہ وہاں کودتا، یہ وہاں جاتا۔ تنیقو کا مطلب ہوتا ہے ٹرٹرانا، یعنی مینڈک جو ہے خاص طرح کی جو آواز نکالتا ہے اسے کہتے ہیں تنیقو۔ تقفیزو کا مطلب چھلانگ لگانا یا کودنا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ وَاحِدَةً إِلَّا وَتَأْتِي عَشْرٌ وَلَا يُخْرِجُونَ وَاحِدَةً إِلَّا وَتَظْهَرُ خَمْسُ كَأَنَّهَا تُولَدُ فِي الْبَيْتِ، وہ نہ مارتے ایک کو مگر آتے اس کی جگہ 10، اور نہ وہ نکالتے ایک کو مگر ظاہر ہوتے 5، گویا کہ وہ گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 10 آتے، اگر ایک کو بھگاتے تو 5 اور آ جاتے، یوں لگتا تھا کہ مینڈک گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ عاجزت الحراس وعاجزت الشرطۃ عن الضفادع، عاجز آگے چوکیدار اور عاجز آگی پولیس ان مینڈکوں سے۔ بعث اللہ علیہم آیۃ خامسۃ ذالک هو الدم، اللہ نے بھیجی ان پر 5ویں نشانی اور وہ خون تھا، یعنی خون کیا تھا کہ ان کی ناک کے ذریعے سے خون نکلتا اور اتنا خون بہہ جاتا کہ انہیں کمزوری ہوتی، یعنی ان کو نکسیر کی بیماری لگ گئی۔ فَسَالَ الرُّعَافُ مِنْ آنَافِهِمْ وَضَعَفُوا وَتَعِبُوا جِدًّا، پس بہہ پڑا خون ان کی ناک سے، پس وہ کمزور ہو گئے اور تھک گئے بہت زیادہ۔ وَعَاجِزَ الْأَتِّبَاعُ عَنِ الْعِلَاجِ وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ دَوَاءٌ، اور عاجز آگے طبیب علاج سے اور نہ نفع دیا ان کو کسی دوا نے، یعنی ڈاکٹر طبیب ان کے علاج سے عاجز آگے، یہ ایسی نکسیر تھی جو لا علاج تھی، نہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا تھا اور نہ کوئی دوا کے ذریعے رام آتا۔ وَكُلَّمَا رَأَوْا آیَةً قَالُوا لِمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَن يَكْشِفَ عَنَّا الْبَلَاءَ وَنَتُوبَ وَنُؤْمِنَ وَنُرْسِلَ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور جب وہ دیکھتے کوئی نشانی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہٹا دے ہم سے اس آزمائش کو، تو ہم توبہ کریں گے اور ہم ایمان لائیں گے اور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی جب کوئی مصیبت آتی تو ان کے یہ الفاظ ہوتے۔ فَلَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ نَكَثُوا عَهْدَهُمْ، پھر جب دور کرتے اللہ ان سے آزمائش کو، وہ توڑ دیتے اپنے وعدوں کو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب اللہ
اللہ دور کر دیتا ان سے آزمائش کو تو وہ توڑتے اپنے عہد کو. بس بھیجی ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک اور خون، یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں. پر تکبر کیا انہوں نے اور وہ قوم گناہگار تھی. یعنی وہ قوم ہی جرم کرنے والے تھے، وہ قوم ہی ایسی تھی کہ وہ تمام نشانیوں کو دیکھ کر سمجھنے کے باوجود ان کا انکار کر دیتے، اس لیے کہ وہ مجرمین تھے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اس آخری آیت میں ان پانچوں کی پانچوں نشانیوں کو بھی بیان کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.